اسحاق ڈار کے انٹرویو کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے، لیکن یہ سارے ٹوسٹ اینڈ ٹرن دراصل شروع ہیں جب حکومت کے خلاف اپوزیشن نے اپنی پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ شروع کی۔ یہ وہ موومنٹ ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو ہلایا، اور سب سے پہلا جو آپشن حکومت کے سامنے آیا، پی ٹی آئی کے سامنے، وہ یہ کہ عمران خان نے جا کے کہا کہ چلیں ہم بھی جلسہ کرتے ہیں، لیکن وہ بڑے ٹھنڈے جلسے ثابت ہوئے ان کمپیریزن ٹو جو پی ڈی ایم کر رہی تھی۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کو ٹھنڈا کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی خاص گرم جوشی یا لوگ نہیں آئے تھے، نہیں، لوگ تو آئے تھے، ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے وہ، اور جب ایک جلسہ کرنا ہے تو ساری کی ساری جو کچھ بھی ریسورسز آپ کے پاس ہوتے ہیں سبھی کچھ لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ حکومت میں ہیں تو حکومت کے سرکاری ریسورسز بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ تو ایک الگ ایشو ہے۔ تو ٹھنڈے اس طرح سے نہیں تھے، لیکن خبر بنانے کی حد تک انہوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا۔ خبر بنائی مسلسل پی ڈی ایم کے جلسوں نے، پی ڈی ایم کی ساری ایکٹیویٹی نے، پی ڈی ایم کے شور شرابے نے، پی ڈی ایم کے اس لانگ مارچ نے جو ابھی ہوا نہیں ہے، جو شاید ہو سکتا ہے۔ اور اس دوران بیچ میں ایک الیکشن آ گئے اور وہ بھی پی ڈی ایم نے گزار لیے، اور اس میں پی ڈی ایم کی دونوں بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جا کے بہت شور مچا کر آئیں ہر چند کے، وہاں ان کو کوئی سیٹیں نہیں مل سکیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ان انتخابات میں کیا ایسا تھا جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اہم چیز تھے۔ اگر ہم بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کو غور سے دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں میرے ساتھ کوئی گیسٹ نہیں ہے۔ آج ہم نیوز انسائٹ پاکستان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں، ہمارے سوالات لوگوں سے ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں، ہم کس نقطہ نظر سے کرتے ہیں یہ پروگرام، ان تمام چیزوں کا ہم بیٹھ کے آج احاطہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم صرف یہی دیکھیں کہ مثال کے طور پر گلگت بلتستان کی سیاست میں یہ اپوزیشن پارٹیز کے جانے سے ان کو کیا فائدہ ہوا، وہ گئیں کیوں تھی، انہوں نے اس میں کیا پایا، کیا حاصل کیا، تو آپ غور سے دیکھیے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے علاقوں میں جو مرکزی حکومت ہے وہی جیتتی ہے، اس لیے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہ مرکز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہی کچھ ہمارا مسئلہ حل کر سکے گی۔ اس پورے آرگومنٹ میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ پاکستان میں تقریباً ہر جگہ لوگ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے سیاستدان جا کے ان کا مسئلہ حل کریں گے، اس کے باوجود صرف ایک پارٹی کو تھوڑی ووٹ پڑ رہا ہوتا ہے، سب کو پڑ رہا ہوتا ہے۔ کراچی کے لوگ مثال کے طور پہ اتنے عرصہ تک ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالتے رہے یہ سوچ کے کہ ایم کیو ایم ان کے مسائل کو حل کرے گی، جبکہ انہیں پتہ تھا کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے اور بنا لے گی، اور سوائے ایک آدھ دفعہ کے پیپلز پارٹی اپوزیشن میں اس دوران نہیں بیٹھی، لیکن کراچی والوں نے جا کے کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا۔ تو یہ چیز کلیئر ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور پولیٹیکل ریالٹیز میں جو بھی آپ کا پرسیپشن بنتا ہے آپ اس کے مطابق ووٹ دیتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کے لوگوں سے یہ کہنا، یہ امید لگانا کہ جی جو مرکز میں بیٹھا ہوگا یہ جو بڑا اچھا نظر آئے گا اس کو سلوٹ ماریں گے، ایسا نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے فیصلے کریں گے، وہ طریقہ کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ پورا اوورآل اینڈ رزلٹ ایسا کیوں تھا۔ مثال کے طور پہ گلگت بلتستان میں صنعتی ترقی کتنی ہے؟ تقریباً زیرو۔ ابھی بھی وہ علاقہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو بلوچستان میں یا سندھ کے دیہی علاقوں میں یا پنجاب کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں ملے گا، یعنی بے تحاشا فیوڈلزم ہے، فیوڈل ایرسٹوکریسی وہاں پائی جاتی ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کے علاقے کے لوگ کس کو ووٹ ڈالیں گے۔ جب فیوڈل لارڈز آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو یقیناً اس کے نتیجے میں کہانیاں الٹی سیدھی ہوتی ہیں۔ مگر آپ دیکھیے، آپ کو جنوبی پنجاب میں بعض اوقات نظر آتا ہے کہ ایک ہی خاندان کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے لڑ پڑے اور ووٹ تقسیم ہو گیا، یا ان میں سے کوئی ایک ووٹ کو لے گیا دوسرا اس میں سے ہار گیا۔ یہ کہنا کہ یار وہ بھی تو اسی خاندان کا تھا، وہ کیسے ہار گیا، تو بھائی جیتنے والا بھی اسی خاندان کا تھا۔ کبھی کبھار یقیناً یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص نکلتا ہے اور اس پورے ایپل کارٹ کو ٹاپل کر دیتا ہے، اور جتنی بھی فیوڈل پالیٹکس رہی ہے صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں ہر جگہ، وہاں فیوڈل لارڈز کا جو کنٹرول ہے وہ کبھی کبھی چیلنج ہوتا ہے، لیکن جنرلی وہ کنٹرول میں اپنا برقرار رکھتے ہیں۔ یہی صورتحال سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کی ہے،
وہ اور ایون یہ سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، یہ سب اب الیکٹ ہونے کے بعد مل کے فیصلہ کریں گے کہ جو حکومت کیسے بنائی جائے گی وہاں کی، جی بی میں کون دراصل پاور میں آئے گا. اس لیے کہ جی بی میں ان سب میں سے کسی کی پاور نہیں ہے. گلگت بلتستان پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کی جگہ ہے. وہ پاکستان کا اتنے عرصے تک ایک باقاعدہ صوبہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ تھا، جس کو ہم نے کہا کہ ہم اس کو ڈسپیوٹ نہیں مانتے، لیکن ہم اس کو بالکل کٹ اینڈ ڈرائی پاکستان کا حصہ بھی نہیں بنا سکتے. اور وہ ڈسپیوٹ وہی ہے جو مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، اس لیے کہ کشمیر کے راجا کا قبضہ یہاں تک تھا. ہر چند کے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا حصہ نہیں تھے. پھر چونکہ وہ چین سے بارڈر میں ہے، اور چین اب ہمارے لیے صرف ایک دوست نہیں بلکہ اسٹریٹجک دوست ہے، اور صرف وہ یہیں تک نہیں رکتا بلکہ آگے بڑھ کے ہمارا ہاتھ یوں تھامتا ہے کہ ہم اب لگتا ہے ایک پوائنٹ کے بعد شاید اسی پر اچھے خاصے ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، سوائے اس اسلحے کی سپورٹ کے جو ہم نے امریکہ سے لیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں امریکہ کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے بار بار. آپ F-16 کے جو پرزے ہیں وہ چین سے نہیں خرید سکتے، آپ کو اس کے لیے امریکہ سے ہی بات کرنی پڑتی ہے. ادروائز ہمارا بہت زیادہ ہماری ڈپینڈنس جو ہے وہ چین پہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ ہو جائے گی. تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کے دیکھیں اگر، تو وہاں کی سیاست میں سب سے بڑا جو پلیئر نظر آتا ہے وہ وہاں کا سیاستدان نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو پکڑ کے اس کے اراؤنڈ اپنی پالیسی میکنگ کرتے ہیں، یعنی پاکستانی فوج. اب پاکستانی فوج کی جو اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان میں بالکل بھی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ سویلینز کو ٹوٹل فری ہینڈ دے دیا جائے. اسی لیے وہاں پر آپ کو جا بجا بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو فوج ہی چلا رہی ہے. تو مثال کے طور پہ اگر آپ وہاں جا کے ٹیلی فون کنیکشن لینا چاہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی فون کمپنیاں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں ان میں سے کوئی وہاں مل جائے، لیکن ادروائز موسٹلی وہاں پہ SCO جو فوج کی ایک کمپنی ہے اس کا موبائل فون لینا پڑتا ہے. اس لیے کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو چیز ہے اس علاقے میں. تو ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیسکلی یہ سارے لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں یہ اسلام آباد کی طرف نہیں بلکہ پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں اپنی سپورٹ کے لیے، اور یہ فیصلہ کرنا وہاں کے لوگوں کے لیے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے وہ عام آدمی کی سوچ نہیں ہے. یہ سوچ ہے اس لیڈرشپ کی جو لوکل لیڈرشپ الیکٹ ہو کر آتی ہے، جو اس لیے لوکل لیڈرشپ ہے کہ اس کے زمینیں اس کی ہیں، وہی وہاں کے بڑے لوگ ہیں. اگر ہم اس کو اپنے صوبے کی زبان میں کہیں تو وہی وہاں کے وڈیرے ہیں. وڈیرے بڑے، لفظ وڈیرے وڈا سے نکلا ہے، بڑے سے نکلا ہے. وہ وہاں کے بڑے ہیں، وہ طے کرتے ہیں بعد میں کہ اچھا جی اب ہمارا فائدہ کس میں ہوگا. وہ جوڑ توڑ جو کچھ ہوگی آپ کو بالکل وہی کہانیاں لگیں گی جو آپ کو بلوچستان میں نظر آتی ہیں. بلوچستان میں کون حکومت بنا لے گا اور کون نہیں بنائے گا اس کا تعلق اس چیز سے بالکل نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کس پارٹی کو فیور کرتی نظر آتی ہے. تو جتنی بھی سیاسی جماعتیں گئیں جنہوں نے وہاں حصہ لیا ان الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ ان کا وہاں کے عوام سے کوئی اس طرح کا رشتہ یا رابطہ تھا. ان کا سب سے اہم صورتحال ان کے لیے یہ تھی کہ وہ جا کے یہ جو فوج کے کنٹرول میں کا علاقہ ہے اس میں اپنے قدم جمائیں، اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جی فوج کہے کہ جی کل کو کہ جی آپ نے تو ہمیں مطلب پوچھا ہی نہیں پلٹ کے، نہیں ہم حاضر ہیں، آپ الیکشن کرا رہے ہیں، ہم بالکل اس میں شریک ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جس وقت اسٹیبلشمنٹ سے خاصے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے وہاں گئے اور PDM کے جو جلسے ہو رہے تھے ان میں سے ایک آدھ جلسہ تو انہوں نے ڈراپ کر کے انہوں نے کہا جی وہیں بیٹھ کے کام. کوئٹہ کے جلسے میں وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا وہیں بیٹھے رہیں گے ہم. ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پہ اس کو آن لائن آ کے تقریر ضرور کی، لیکن وہ خود فزیکلی وہاں موجود تھے اور چیزوں کو آرگنائز کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے. تو اس حوالے سے تو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہاں کا. پاکستان کی سیاست کو آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی علاقے کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس علاقے کی سیاست کیسے ہوگی. پنجاب، سینٹرل پنجاب، ہارٹ لینڈ پنجاب میں بہت عرصے سے اربنائزیشن ہوئی ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ پانی، زرعی پانی پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ رہا ہے. نتیجے میں ہریالی اور خوشحالی رہی ہے، اور وہ خوشحالی اور ہریالی پھر آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ایک اربن کلچر میں.
جہاں بجلی ہے، جہاں صنعت موجود ہے، چھوٹی ہے لیکن ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چھوٹی صنعت بڑھتی چلی گئی ہے۔ کچھ شہر تو وہاں باقاعدہ بڑے شہر بن گئے ہیں، اتنے بڑے شہر کہ اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سارے اربن پرابلمز جو آپ کو کراچی یا لاہور میں ملتے ہیں اب وہ وہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ گیٹوز بھی وہاں ہیں، پہلے وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ وہاں اربن گیٹوز پائے جاتے ہیں، پہلے وہاں پہ آپ کو صاف ستھرا علاقہ ملتا تھا، غربت ملتی تھی لیکن بڑی خوبصورت علاقے تھے، رہائش اچھی تھی، اور ٹھیک ہے لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں تھا لیکن ہریالی تھی، خوشحالی ویسے نہ لوگوں کے چہرے پہ نظر آتی تھی، جیب میں نہیں تھی تو کیا ہے، لوگوں کی صحتیں اچھی تھیں۔ اب وہ سارے مسائل صحت عامہ کے، اسپتالوں کے نہ ہونے کے، گندگی کے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب آپ کو ان علاقوں میں بھی ملتے ہیں۔ نتیجے میں وہاں کے سارے کی ساری پالیٹکس چینج ہوتی جا رہی ہے، وہاں پہ وہ جو کمیوں کا کلچر تھا وہ ریپلیس کر رہا ہے آہستہ آہستہ مزدوروں کے کلچر سے۔ لوگ مزدور کالونیوں میں رہتے ہیں، لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ بڑے شہروں میں نہ بھی رہ رہے ہوں، جو اربن ایکٹیویٹیز ہیں، اور نتیجے میں جو پالیٹکس ہے وہ بے تحاشا اربن پالیٹکس ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ڈیفینیٹلی ایک پروگرام کرنا چاہیں گے اس پہ کہ ہم پنجاب کی پالیٹکس کو سمجھیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں ہر جگہ پالیٹکس کا تعلق وہاں کی پولیٹیکل اکانومی سے ہے۔ سندھ کی پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ چونکہ کئی مختلف علاقوں کی ہے، لہذا ہر علاقے کی پولیٹیکل اکانومی کے نتیجے میں وہاں کے نئے نئے سیاستدان ابھر کے آتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے۔ اب جو سندھ میں ڈومیننٹ جو وہ ہے پولیٹیکل فورس، وہ اربن پولیٹیکل فورس ہے، وہ ایم کیو ایم نہیں ہے لیکن وہ آصف زرداری کی پارٹی ہے، وہ بینظیر بھٹو کی پارٹی تھی، وہ جتوئی کی پارٹی نہیں تھی، وہ حالانکہ جو گدی نشین ہیں ان کی پارٹی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ فیوڈل پارٹی نہیں، وہ اربن رائزنگ برجوازی کی پارٹی ہے۔ بینظیر بھٹو کی بھی انویسٹمنٹ بہت تھی، آصف زرداری بھی انویسٹمنٹ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ رائزنگ برجوازی نہیں ہے، یہ بہرحال شہر کی وہ لوگ ہیں جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، یہ بزنس مین کی پارٹی ہے۔ رائزنگ برجوازی بھی ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے، شہر کے بہت سے مڈل کلاس والے بھی ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جس وقت آصف زرداری نے سیاست میں قدم رکھا تو ایم کیو ایم والوں نے سب سے بڑی جو بات ان کے لیے فوراً کہی وہ یہ کہ بھائی شہر ہی کا تو آدمی ہے، کراچی کا بچہ ہے یہ، تو ان کو کہیں نہ کہیں سملیرٹیز اور کنیکٹیوٹی نظر آتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کو اگر ہم اس طرح دیکھ پائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے شہروں پہ اور ہمارے دیہاتوں پہ کن لوگوں کا انفلوئنس ہے اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھے گی۔ ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں نیوز انسائٹ میں، یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھیں، ان کی پولیٹیکل اکانومی کو سمجھیں، اور اس کی بنیاد پر ہم سمجھیں کیا آگے کا پولیٹیکل فیوچر کیا نظر آتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو سٹیپ آتا ہے وہ یہ کہ اچھا جی تو آپ کیا چاہتے ہیں، یہ پروگرام آپ کرتے ہیں، اس میں آپ چاہتے کیا ہیں، آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کا کیا رول ہونا چاہیے اس قسم کی سچویشن میں۔ تو دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آپ کے مسائل ہیں، آپ کو ان مسائل کے حوالے سے ان کا سیاسی سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اچھا اگر ہمارا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم جیسے لوگ جڑیں، یہ ہے سیاسی سوچ۔ سلوشن تو میں بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہم سب جب مل کے بیٹھیں گے تو سلوشن میں نکھار آتا ہے، اس میں آواز بنتی ہے۔ اپنی آواز بنانا، اپنے آپ بیانیہ ڈیولپ کرنا، یہ ہے سیاسی سوچ۔ اگر پاکستان کے لوگ اپنی سیاسی سوچ نہیں بنا سکیں گے تو اپنی سیاسی تنظیم نہیں بنا سکیں گے۔ جب آپ اپنی سیاسی تنظیم ہی نہیں بناتے، آپ سیاسی جماعت نہ بنائیے، آپ ایکشن کمیٹیز بنائیے اپنے ایشوز پہ، لیکن اس کا بیانیہ بنائیے۔ جب آپ بیانیہ نہیں بنا پاتے تو پھر آپ اس آدمی سے ہار جاتے ہیں جو بیانیہ بنا لیتا ہے، وہ چاہے اتنا سا اس کا دراصل اس کا کلاؤٹ ہو، لیکن اس کا پولیٹیکل سٹرینگتھ اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ تو سیاست میں اتر ہی نہیں رہے ہیں، آپ تو دوسرے کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آگے آئے۔ آپ پاکستان کے سارے سیاستدانوں سے نہ لائیں۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ جی تیسرے اس کو بھی موقع دیا عمران خان کو، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ ناکام تو سارے سیاستدان ہو جائیں گے اگر آپ آگے بڑھ کر اپنا رول، اپنا کردار ادا نہیں کریں گے۔ جب آپ کی آوازیں نکل کر آتی ہیں تو سیاستدانوں پر پریشر پڑتا ہے کہ پھر وہ اپنی گفتگو میں وہ بیلنس لائیں۔ یہ ساری آوازیں جو نیچے آ رہی ہوتی ہیں یہ سب سیاستدانوں کے کانوں میں جاتی ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ جو بھی ہوں ان کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔
یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ان پالیٹیز میں جو ریپبلکن پالیٹیز ہیں، جو فیوڈل پالیٹیز نہیں ہیں، اور پاکستان آہستہ آہستہ فیوڈلزم سے دور ہٹتا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں جس قسم کا کام ہوگا، جس قسم کی سیاست ہوگی، اس میں لوگوں کی آواز اور لوگوں کی رائے کی اہمیت بڑھے گی، پرووائڈڈ آپ اپنی رائے کو ایک سیاسی آواز میں کنورٹ کر سکیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے جی یہ سب آپ فضول کی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کے سیاستدان کبھی بھی آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکے گا، وہ فوج کی گود میں بیٹھا ہے اور فوج کی گود میں ہی بیٹھا رہے گا۔ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، جو فوج کی گود سے نکل کر آئے اور انہوں نے فوج ہی کو بچایا، بیل آؤٹ کیا، سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، پھر 1,00,000 فوج جو آپ کی وہاں بند بیٹھی تھی انڈیا میں، اس کو بچا کے لائے، اور انہوں نے فوج کے کہنے پہ آرام سے بلوچستان میں آپریشن بھی کیا۔ ہاں بعد میں ان کا فوج سے جھگڑا ہو گیا، چلیے وہ ایک الگ بات ہے۔ نواز لیگ، نواز شریف صاحب بالکل فوج کی گود سے نکل کر آئے، عمران خان تو ابھی تک نکلے بھی نہیں وہاں سے۔ تو کیا ہمارے سیاستدان ہمیشہ فوج کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے پہلے؟ جی نہیں، بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان سب کے جو انٹرسٹ ہیں، اور پاکستانی فوج میں جو لوگ اپنے انٹرسٹ کو لے کے چل رہے ہیں، میں پاکستانی فوج کا انٹرسٹ نہیں کہوں گا اس کو، فوج کا انٹرسٹ نہیں، تو فوج تو ایک ادارہ ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کا دفاع کرے، جب ضرورت پڑے گی وہ دفاع کرے گا، کامیابی ہے ناکامی یہ تو ایک الگ ایشو نہیں، جو ٹیکنیکل ڈسکشن ہے۔ میں ڈیفنس اینالسٹ نہیں ہوں، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ پاکستانی فوج برفانی علاقے میں اچھا لڑ سکتی ہے یا ریگستانی علاقے میں اچھا لڑ سکتی ہے اور کیا اسٹریٹجی اپنائے تو اس کو فائدہ، یہ میرا کام نہیں ہے۔ مگر میں یہ جانتا ہوں کہ جب پاکستانی فوج کو لڑنا پڑتا ہے، جب چاہے وہ ہماری اپنی غلطی سے ہو، جب لڑنا پڑتا ہے وہ لڑتی ہے۔ ہماری فوج کبھی بھی بھاگی نہیں سوائے ایسٹ پاکستان کے ڈیبیکل کے، اس ایک جو ہوا اس کو چھوڑ دیے، تو ہم نے کھڑوں کے لڑائی، ہم نے 65 میں لڑائی لڑی، ہم ہارے وہ دوسری بات ہے، مگر ہمارے لوگوں نے لڑائی لڑی، تو ہماری فوج وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ پرابلم یہ کہ جو فوج کے اندر دوسرا انٹرسٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ جی اچھا تو اب ہم کچھ اور کریں، یہ انٹرسٹ اپنی جگہ رہے گا۔ جو انڈیویجول جاتا ہے وہ اپنا انٹرسٹ رکھتا ہے اور رہے گا، اس کو آپ نہیں نکال سکتے، دنیا میں کہیں سے نہیں نکلتا۔ جب آپ ادارے بناتے ہیں تو وہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا، جو پیٹی انٹرسٹ ہے، اس کو آپ کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ سیاستدان، یہ ہمارے فوجی، یہ سب اپنے پیٹی انٹرسٹ کے ساتھ سیاست میں آئیں گے، کوئی بات نہیں، دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جب ایک پولیٹیکل فورس بناتے ہیں ایک، اور دوسرے جب آپ اپنے سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے طریقے بناتے ہیں، جس میں یہ آواز بنانا اپنی، یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک طریقہ ہے، لیکن سیاسی جماعتوں میں شریک ہونا، وہاں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنا، ڈسکس کرنا، لیڈر کے لیے صرف زندہ باد مردہ باد کے نعرے نہیں لگانا، بلکہ یہ طے کرنا کہ جو فیصلے نیچے کیے جائیں لیڈر اس کو مانے۔ یہ نہیں کہ جو لیڈر نے کہہ دیا آپ اس کو سر جھکا کے مانتے چلے گئے کہ نہیں یہ تو پارٹی ڈسپلن اوپر سے نیچے نہیں رن کرتا، پارٹی ڈسپلن نیچے سے اوپر رن کرتا ہے، اسی لیے وہ پارٹی ہے، وہ انڈیویجول نہیں ہے۔ پاکستان میں تو انڈیویجولز ہیں، پارٹیاں نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت بنائیے، اپنا حصہ اس میں ڈالیے، اس میں ڈالنے سے پہلے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کرنا شروع کیجیے، شور مچانا سیکھیے، اپنی تنظیم سازی سیکھیے۔ آپ یہ کریں گے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل کو جو کچھ بھی ہوگا اس ملک کے ساتھ، تاریخ میں جا کے دیکھیے، تاریخ نہ کبھی فوج سے پوچھے گی، نہ سیاستدان سے پوچھے گی، آپ سے پوچھے گی، آپ کا ملک تھا، کیا کیا آپ نے۔